بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن صدق اللہ العظیم۔ وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ آیت مبارکہ میں وضاحت دی گئی کہ ایمان والے اگر مرد و عورت آپس میں نکاح کر لیں تو مرد کا لباس عورت ہے، عورت کا لباس مرد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں ان کا کوئی پردہ نہیں۔ یہ میں نے اپنے جسم پر لباس پہنا ہوا ہے، اس لباس میں اور میرے جسم کے درمیان کوئی درمیان میں رکاوٹ نہیں ہے، درمیان میں کوئی اور چیز حائل نہیں ہے، گویا میرے جسم کا لباس یہی میرا لباس ہے۔ تو اسی طریقے سے بتایا کہ مرد و عورت آپس میں ایک دوسرے کا لباس ہے، یعنی ایک کا جسم دوسرے کے جسم سے اگر ملتا ہے تو اس میں درمیان میں بغیر کسی حائل اور رکاوٹ کے ایک کے جسم کا لباس وہ دوسرے کا جسم ہے۔ لیکن اس مسئلے کے بعد ہمارے ہاں ایک عجیب مسئلہ چل رہا ہے۔ سوال کیا گیا کہ عورت کی شرمگاہ مرد کے لیے اور مرد کی شرمگاہ اپنی عورت کے لیے کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اس مسئلے کی تفہیم کے لیے یہ وضاحت مقصود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کہ ایک باقاعدہ منظم اور مستقل شریعت بیان فرمائی ہے اور اپنے کردار کے ذریعے سے بھی امت کو تعلیمات سے آراستہ کیا ہے۔ نبی علیہ السلام دنیا کی وہ ہستی ہیں جن پر پاک دامنی اور حیا کا اختتام ہو گیا۔ میرے علماء کا، میرے اکابرین کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی ذات سے بڑھ کر دنیا میں کوئی پاک دامن نہیں ہے۔ آپ پاک دامنی میں بھی عروج پر تھے، آپ حیا میں بھی عروج پر تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سنن ابن ماجہ حدیث سے پاک کی کتاب ہے، اس میں وضاحت فرماتی ہیں کہ نبی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ما رأیت ما نظرت، ایک روایت میں ما نظرت او ما رأیت، ایک میں ہے ما رأیت، یعنی اس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جنہوں نے حدیث بیان کی وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے لفظ ما رأیت فرمایا یا ما نظرت فرمایا۔ بہرکیف ما نظرت معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ نظرت کا معنی کہ میں نے نہیں دیکھا اور ما رأیت کا معنی بھی میں نے نہیں دیکھا۔ ترجمہ اردو کے اندر دونوں کا ایک جیسا ہوتا ہے، چنانچہ فرمایا ما رأیت فرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط، پردہ بند کر دو، فرمایا ما رأیت ما نظرت فرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط، میں نے نبی علیہ السلام کی شرمگاہ کو کبھی نہیں دیکھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شرمگاہ کو دیکھنا جائز تو ہے،
لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا نہ دیکھنا، اور ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بھی سیدہ کی شرمگاہ کو کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی پاک دامنی میں عروج پر تھے، تو جب سیدہ عائشہ نے نہیں دیکھا تو نبی نے بھی نہیں دیکھا۔ نہ دیکھنے کا مطلب، اب چونکہ آیت کریمہ میں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو، لیکن یہاں یہ ایک دوسرے کی شرمگاہ کو بھی نہیں دیکھ رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ عائشہ ایک بلند و بالا خاتون ہے جن کی نسبت نبی علیہ السلام سے ہے، اور نبی علیہ السلام کا کردار ایک بلیغ کردار ہے جو بلند ہستیوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کے کام کریں، یہ کام انہی کے ذات کے ساتھ خاص تھا، لیکن ہمیں تعلیم دی کہ ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھنا، چومنا، یہ ناجائز تو نہیں، جائز تو ہے، لیکن مناسب یہ ہے کہ اس طریقے سے مرد و عورت ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہ دیکھیں۔ یہاں پہ فتاوی رحیمیہ میں لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بلند و بالا مقام رکھتے تھے۔ امت کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ شرمگاہ کو چومنا، مرد کا عورت کی اور عورت کا مرد کی شرمگاہ کو چومنا، یہ کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں ہے، یہ کسی بھی طریقے سے مسلمان کی شان کے مناسب نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے کام کرے کہ جس طریقے سے کراہت پائی جاتی ہو، اور اس امر کو فتاوی رحیمیہ کے اندر مکروہ تحریمی لکھا گیا ہے۔ جب مکروہ تحریمی لکھا گیا ہے تو مکروہ تحریمی حرام کے قریب ہوتا ہے۔ یہاں آپ یوں دیکھیں کہ انسان کا منہ یہ وہ مقام ہے کہ جس سے یہ کلمہ پڑھتا ہے، جس سے یہ قرآن پڑھتا ہے، جس سے یہ اللہ کا نام لیتا ہے، جس سے یہ نبی پاک پر درود پڑھتا ہے، جس سے یہ نماز جیسی عبادت سر انجام دیتا ہے، وہ ایسے مقام کو ایسے مقام کے ساتھ جوڑے جو کہ غلاظت کا، نجاست کا محور ہے، تو یہ کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں ہے۔ البتہ جن لوگوں نے جائز کہا، انہوں نے ساتھ میں یہ ترغیب دی کہ اب اگر نہیں رک رہا تو روکنے کے لیے اس سے یہ ترغیب دی گئی کہ یہ کام آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، یہ کام آپ کی شان کے خلاف ہے، لیکن کسی بھی طریقے سے یہ انداز اس آیت کریمہ کی مخالفت میں نہیں ہے کہ قرآن نے کہہ دیا وہ تمہارا لباس تم ان کا لباس۔ یہاں پہ تو واضح بات ہے کہ بالکل جائز ہے مگر کراہت کے ساتھ، اور ساتھ میں ترغیب دی گئی کہ نامناسبت کے ساتھ۔ وہاں حلت بیان کرنا مقصود تھی کہ وہ تمہارے لیے، تم ان کے لیے حلال ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپس میں اتنا گھل مل جایا جائے کہ بالکل گندگی کے ڈھیر پر یا گندگی کے مرکز پر اپنے منہ جیسی اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمت کا مذاق بنایا جائے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سائل نے یہ کہا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی مذہب کے مطابق یہ عمل جائز ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ناجائز ہے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل یا حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دونوں ہی حضرات کے نزدیک اس عمل کا جواز کراہت کے ساتھ ہے،
جس کو ہم مکروہ تنزیہی کہتے ہیں، کہ چاہیے یہ کہ یہ شخص اس عمل سے باز آئے اور اس طرح کے کام نہ کرے۔ خلاصہ ہماری گفتگو کا نکلا، فقہ حنفی ہو یا فقہ حنبلی ہو، دونوں ہی فقہ میں مسئلہ ایک ہی ہے کہ جواز تو ہے مگر کراہت کے ساتھ، کہ مکروہ تنزیہی ہے۔ مرد کا عورت کے شرمگاہ کو چھونا اور چومنا، اور عورت کا مرد کی شرمگاہ کو چھونا اور چومنا جائز ہے مگر کراہت کے ساتھ۔ ترغیب دی گئی کہ ہمارے لیے چونکہ نبی علیہ السلام کی زندگی نمونہ ہے، ہمارے لیے نبی علیہ السلام کی زندگی مثال ہے، اور امتی کے لیے نبی علیہ السلام کا طریقہ، نبی کا فعل، نبی کا انداز یہ حجت ہے، اور امتی کو حکم دیا کہ نبی کے نقش قدم پہ چلو۔ چنانچہ اگر کوئی امتی ہے اور اپنے آپ کو نبی کا امتی سمجھتا ہے، اپنے آپ کو نبی کے عشق رسول سے اپنی نسبت کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اس طریقے سے امر کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم تمام کو دین کا فہم نصیب فرمائے۔